پاکستان کا پانی بند کرنے کی کوشش افغانستان والی سائڈ سے، یہ بڑی خوفناک پلاننگ ہے۔ اب 180 کلومیٹر دور سے یہ نشانہ لے کے اس نوجوان نے جو ہے وہ بھارت کا پلین گرایا ہے۔ یہ جو پھٹے پرانے جوتوں کی دکان کھولی ہوئی ہے رو نے، وہ کس طرح اپنے سیلز مینوں کے ساتھ جو ہے یہ ایک چیز کر رہی ہے۔ اگر فیک نیوز تم لوگوں نے پھیلانی بھی ہے، جو تم لوگ اپنے منہ پہ مارنے لگے ہو وہ جوتا، اس میں تھوڑی سی نوک پلک کی چینج کر لو۔ جو میری اگلی سٹوری آئی ہے نا، اس نے مجھے اور گوبر کی گہرائیوں تک کو لے گئی۔ اس نے اتنی کو بدبو ماری ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ریئل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، بڑی اہم ترین خبریں پچھلے 12 گھنٹے میں جو ڈیولپ ہوئی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے جو اہم خبر جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، پانی بند کرنے کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ سندھ طاس معاہدہ جو ہے اسے معطل کیا گیا ہے اس وقت بھارت کی جانب سے، جو کہ وہ کر نہیں سکتا، لیکن اب ان کا ایک اور پلان سامنے آ رہا ہے، اور وہ پاکستان کا پانی کہاں سے بند کرنے کا ارادہ ہے، وہ ہے جناب افغانستان سے۔ ادھر سے تو وہ پانی بند کرنے کے ان کے پروگرام تو تھے ہی، لیکن دوسری سائڈ سے بھی جو ہے یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ یہ بڑی خوفناک پلاننگ ہے جو میں ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ رو کیا حرکتیں کرتی ہے۔ ہم نے اس پورے عرصے کے اندر بھارتی فوج کا، بھارتی فضائیہ کا تو بہت ذکر کیا، بھارتی سیکرٹ ایجنسی رو کی حرکتیں کیا ہیں اور وہ کس طرح آپریٹ کرتی ہے، یہ ڈیٹیلز بھی جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجئے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اس سے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا۔ ہماری پچھلی جو 2 ویڈیوز تھیں اس میں ایک ایشو آیا تھا کہ بہت سے لوگوں کو جو ہے وہ انگلش میں سنائی دے رہی تھی، تو وہ ایکچولی یوٹیوب کا ایک آٹو ڈبنگ کا فیچر ہوتا ہے جس کو ہم ٹیسٹ کر رہے تھے، اور وہ اس میں ہوتا یہ تھا کہ بیسکلی اگر آپ فار ایگزامپل انگلینڈ سے، امریکہ سے یا کہیں اور سے ہماری ویڈیو کو ایکسیس کر رہے تھے تو یوٹیوب ڈیٹیکٹ کرتا تھا کہ اچھا چونکہ یہاں سے ایکسیس ہو رہا ہے تو وہ آٹومیٹکلی لینگویج کو جو ہے وہ میری کہی ہوئی بات کو انگلش میں خود ہی ڈب کر دیتا تھا۔ ان کا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سسٹم ہے جو خود بخود ڈب کر دیتا تھا۔ تو اس میں پرابلم یہ ہوئی کہ بیرون ملک مقیم جو پاکستانی موجود تھے ان کو جو ہے وہ میں آٹومیٹکلی انگریزی میں بات کرنا شروع ہو گیا۔ تو خیر اب اس فیچر کو ہم نے بند کر دیا تاکہ آپ کو یہ پرابلم نہ آئے۔ تو پچھلی ویڈیو میں نہیں آئی ہوگی، آئی ایم شیور، اب آئندہ بھی انشاءاللہ یہ نہیں آئے گی، اس کے لیے معذرت، یہ پنگا میرا تھا، میں پہلی اقرار کر لوں اس بات کا، یہ میرا پنگا تھا۔ اچھا جی، کچھ خبریں ذرا ڈسکس کرتے ہیں کہ جناب بھارت کی جانب سے جو ہے، بائی دا وے میں نے ابھی تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ آپ کو ایک گوبر کنٹروورسی کی طرف لے کے جانا۔ آئی ایم سوری ٹو یوز دا ورڈ، یہ میرا قصور نہیں ہے، لیکن یہ بھی بھارت کی ایک گوبر کنٹروورسی ہے۔ وہ مطلب گوبر کا تنازع، اگر میں اس کو اس طرح کہوں، مجھے بڑا عجیب لگ رہا ہے کہ مجھے کیا رپورٹ کرنا پڑا ہے، بٹ آئی جسٹ وانٹ ٹو ٹیل یو کہ کتنے سٹنک آتی ہیں ان میں سے، ان کی کتنی بدبو آتی ہے ان لوگوں کے اندر سے، میں یہ ذرا آپ کو تھوڑی دیر میں دکھانا چاہوں گا۔ اچھا جی، سب سے پہلے آئیے ذرا پانی کے بارے میں سب سے پہلے بات کریں کہ اب ان کا پلان کیا ہے، یہ کیا حرکتیں کر رہے ہیں۔ اچھا جی، پلان یہ ہے کہ سندھ طاس معاہدہ جو ہے انہوں نے معطل کیا، اس کی ریزن یہ تھی کہ جناب پاکستان کا ہم نے پانی بند کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ وہ پانی تو بند نہیں ہو سکا، ظاہری بات ہے، ابھی وہ صرف اتنا ہی ہے، جو فرق صرف ایک آیا ہے کہ اب جب وہ انہوں نے پانی بند کرنا ہوتا ہے تو وہ پاکستان کو بتاتے نہیں ہیں، لیکن وہ زیادہ دیر پانی کو بند کر نہیں سکتے کیونکہ ڈیم ہی برسٹ کر جائے گا، اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ پانی بند کر سکیں۔ ہاں، آگے جا کے ڈاؤن دا ایئرز جا کے اگر وہ کچھ کریں تو اور بات ہے۔ اب انہوں نے کیا حرکت کی ہے، یہ خبر سامنے آئی ہے، ان کے مختلف چینلز نے جو ہے وہ ایکچولی اس کو رپورٹ کیا ہے، اور یہ اگر یہ رپورٹنگ ہوئی ہے نا تو یہ ڈیلیبریٹ پلیسمنٹس ہیں، یہ جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی میں نے پچھلے ویلاگ میں جو آپ سے ذکر کیا تھا کہ انڈیا کے جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے افغانستان کے وزیر خارجہ سے جو ہے وہ فون کے اوپر بات کی ہے، اینڈ دس از ایکسٹراڈنری کہ اس طرح یہ کانٹیکٹ ہو طالبان کے مطلب ایک وزیر خارجہ سے۔ لیکن اب کہانی جو ہے وہ کھل کے سامنے آئی ہے کہ ایکچولی پیچھے سے ریزنز کیا تھی جس کی وجہ سے یہ فون کال ہوئی ہے، اور وہ ریزن ہے جناب کہ پاکستان کا پانی بند کرنے کی کوشش افغانستان والی سائڈ سے۔ جی ہاں، یہ بیسکلی وہاں پہ ایک ڈیم بنانے کا ان کا ارادہ ہے، شاہتوت ڈیم، اور اس کی ڈیٹیل جو سامنے آئی ہیں، اس کو لالندر ڈیم بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ شاہتوت ڈیم جو ہے یہ بیسکلی کابل ڈسٹرکٹ کے ایریا کے اندر جو ہے وہ آتا ہے، اور اس کے حوالے سے یہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں یہ نریندر مودی کی اور اشرف غنی کی جو ہے وہ ایک آپس میں سائننگ ہوئی تھی 2 فروری 2021 میں، یہ ایم او یو جو ہے وہ سائن ہوا تھا، اور جے شنکر اور حنیف اتمر، حنیف جو ہے وہ اس وقت کا، اس گورنمنٹ کا جو ہے جب افغانستان میں دوسری حکومت تھی تو اس کا وزیر خارجہ تھا، تو اس وقت انڈیا نے اور انہوں نے مل کے آپس میں سائن کیا تھا، لیکن اس کے بعد طالبان کی آپ جانتے ہیں کہ حکومت آ گئی، تو یہ جو ڈیم پروجیکٹ تھا یہ رک گیا کہ اس کے اوپر جو ہے وہ مزید کام نہیں ہوا۔ لیکن اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو آپس میں فون کال ہوئی ہے
اس کے اندر اسی ڈیم کو دوبارہ ایکٹیویٹ کرنے کی بات ہوئی ہے. پاکستان کو اس ڈیم کے اوپر بڑے اعتراضات ہیں کیونکہ یہ کابل ریور ہے, بیسکلی یہ وہی ریور ہے جو خیبر پختونخوا کے اندر آتا ہے. یہ جو ہے وہ سنگلاخ رینج جو ہے ہندو کش کے پہاڑوں کی, افغانستان سے یہ پانی جو ہے وہ یہاں پہ آتا ہے. اب انڈیا نے بیسکلی یہ خبر یہ آ رہی ہے کہ انڈیا نے جو ہے ان کو دوبارہ کہا ہے کہ جی ہم اس کو پروجیکٹ کو ایکٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں اور ہم آپ کے لیے ڈیم جو ہے وہ بنانے کے لیے تیار ہیں. یہ پہلا ڈیم نہیں ہے جس کے اوپر بھارت جو ہے وہ افغانستان سے مل کے یہ کام کرنا چاہ رہا ہے. اس سے پہلے بھی جو ہے وہ سلما ڈیم جو ہے وہ افغانستان کے اندر 2016 کے اندر جس کا افتتاح کیا گیا تھا, وہ بھی انڈیا نے افغانستان کے ساتھ مل کے جو ہے وہ وہاں پہ بنایا تھا. تو $236 ملین کا یہ پروجیکٹ بنتا ہے جس کی فیزیبلٹی رپورٹ جو ہے $1.86 ملین کی ہے. اور یہاں پہ بھی اب انڈیا جو ہے بیسکلی اس کی کوشش یہ ہے کہ اپنی سائڈ سے پانی بند کرنے کی تو وہ کوشش کر ہی رہا ہے, افغانستان کے ساتھ مل کے بھی جو ہے وہ پاکستان کا اس سائڈ سے بھی پانی بند کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اب اس ساری چیز کے اندر اگر ظاہری بات ہے افغانستان جو ہے وہ انڈیا کے ان تمام منصوبوں کو کامیاب بنانے میں مدد کرتا ہے تو پھر اب آپ خود ہی اندازہ کر لیجئے کہ کیا ہو سکتا ہے. اسی لیے میں نے پچھلے ویلاگ میں حیران تھا کہ بھائی آپ تو طالبان کی گورنمنٹ کو ایکسیپٹ تک نہیں کرتے, اس کو ریکگنائز تک نہیں کرتے, تو آپ نے فون کال کس طرح کر دی, آپ کی بات چیت کس طرح ہوگی. تو وہ بیسکلی پاکستان دشمنی میں انہوں نے کہا جی ہم یہاں تک جانے کے لیے تیار ہیں کہ ہم ان طالبان کو بھی جو ہے وہ اب سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں, بس ہم نے پاکستان کے جو ہے نا پاکستان کے لیے مشکلات جو ہم نے پیدا کرنی ہے. تو یہ جناب ان کے مختلف چینلز کے اوپر, اس میں انڈیا ٹوڈے ہے اور بھی مختلف چینلز ہیں جہاں پہ یہ خبر جو ہے وہ رپورٹ کی گئی ہے. اب آ جائیں ایک دوسری کہانی کی طرف. دوسری کہانی یہ ہے جناب کہ سوری میں نے ایک تصویر بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے. ہاں یہ تصویر جناب آپ کے سامنے آپ جس جوان کی دیکھ رہے ہیں, میں نے چند پائلٹس کی تصویر جو ہے میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں شیئر کی تھی. یہ جو نوجوان ہے اس کی تصویر بھی بڑی امپورٹنٹ ہے, اور اس کی تصویر اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ اس کے بارے میں مجھے یہ نام میں نہیں بتاؤں گا, اگر آپ اس کے بیج جو یہاں پہ لگا ہوا ہے اس کو آپ دیکھیں تو یہ 15 جو گروپ ہے اس کا اس سے تعلق ہے, اور 15 اسکواڈن جو ہے اس سے تعلق ہے. اور یہ نوجوان پائلٹ جو پاکستان کا ہے یہ بھی J-10C اڑاتا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ جو ریکارڈ جو ہے وہ ایکچولی اس نوجوان کا وہ یہ ہے کہ اس نے تقریباً 98 ناٹیکل مائلز کے ڈسٹنس سے انڈیا کا جہاز گرایا ہے. 98 ناٹیکل مائل جو ہے وہ اگر آپ مطلب اس کو کاؤنٹ کریں نا تو تقریباً 180 کلومیٹر بنتا ہے. اب 180 کلومیٹر دور سے یہ نشانہ لے کے اس نوجوان نے جو ہے وہ بھارت کا پلین گرایا ہے. تو یہ بہت ضروری تھا کہ یہ اس نوجوان کی, اس پائلٹ کی, اس شاہین کی, اس پاکستان کے ہیرو کی یہ تصویر جو ہے وہ میں ضرور دکھاؤں, کیونکہ جو میں نے پچھلی تصویر دکھائی تھی اس کے اندر اس نوجوان کی تصویر نہیں تھی. تو مجھے پھر مطلب بتایا گیا کہ بھائی وہ جس نے ریکارڈ بنایا ہے اتنی دور سے جہاز اس کا گرایا. اب ذہن میں رکھیے گا 180 کلومیٹر کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا کے جو پائلٹ ہوگا یا وہ جو بھی ان کا جہاز ہوگا اس کو پاکستانی شاہین کا جہاز نظر بھی نہیں آ رہا ہوگا, جسے کہتے ہیں نا پتہ بھی نہیں لگا میزائل آیا کدھروں ہے, اس کی یہ صورتحال ہوئی ہوگی. تو یہ ریکارڈ جو ہے وہ اس نوجوان نے بتایا, میں نے سوچا یہ بھی میں آپ کے ساتھ جو ہے میں شیئر ضرور کروں. اچھا جی, اب آ جائیں ذرا کی کارروائیوں کے اوپر. ذرا بڑی دیر ہو گئی تھی, ہم نے ان کو تو ہاتھ ہی نہیں لگایا تھا, اور یہ بھی میں اب ذرا آپ کے سامنے ایکسپوز کرنے لگا ہوں. کہانی یہ ہے کہ یہ سامنے ذرا یہ دیکھیے گا, یہ جو اسکرین شاٹ میں آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں کہ یہ بیسکلی ایک انڈیا کے جرنلسٹ ہیں, اور انہوں نے اس کے اندر فرمایا ہے, یہ جو نور خان ایئر بیس ہے اس کے حوالے سے انہوں نے یہ خبر لکھی ہوئی ہے. آپ پہلے پڑھ لیجئے, پھر میں آہستہ آہستہ اس کا نا گریں کھولنا شروع کروں گا میں اس کی آپ کے سامنے. سیدان سبل جو ہے یہ بیسکلی ویون کے ایڈیٹر ہیں. ویون جو ہے وہ ایک میڈیا آؤٹ لیٹ ہے انڈیا کا, یہ اس کے ایڈیٹر ہیں. تو مطلب چھوٹی موٹی پوسٹ نہیں ہے, بڑی تگڑی پوسٹ ہے. انہوں نے ٹویٹ کیا صبح 11:02 پہ. اچھا ٹائمنگ ذرا نوٹ کرتے جائیے گا تاکہ آپ کو اسٹرنگ کی جو ہے وہ سمجھ آئے. 11:02 کے اوپر انہوں نے ٹویٹ کیا. اب ہم نے ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہم نے بھی نا ان کو ٹارگٹس میں لاک کیا ہوا ہے جس طرح ہمارے جہازوں نے ان کو لاک کیا تھا نا, 180 کلومیٹر دور سے میزائل مارا تھا, تو ہم بھی بارڈر کے اس طرف سے نا ان سب کو ہم نے لاک کیا ہوا ہے, بندے بٹھائے ہوئے ان سب کے اوپر. اس نے کیا ٹویٹ کیا, اس نے کہا ہٹ بائی انڈین پریسیجن اسٹرائکس آن نور خان ایئر بیس آن 10 مئی. پاکستان از ناؤ ملنگ ٹو شفٹ دا پاکستان آرمی جنرل ہیڈ کوارٹرز یعنی کہ GHQ ٹو اسلام آباد. اٹ از کرنٹلی ان چکلالہ راولپنڈی. اچھا, اب اس نے مطلب میں تھوڑا سا ٹرانسلیشن کر دوں. اس نے کہا کہ جی 10 مئی کو جو ہے ہم نے نور خان ایئر بیس کے اوپر انڈیا نے جو اٹیک کیا ہے اس کی وجہ سے اب
جو پاکستانی آرمی ہے اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہمارا جو جی ایچ کیو ہے نا اسے ہم شفٹ کر دیں چکلالہ راولپنڈی سے اسلام آباد. اچھا اپنے والوں بڑی بڑی انہوں نے خبر دیتی ہے سدھانت سبل نے. آگے چلیں, یہاں پہ کہانی ختم نہیں, آگے چلیں. اس کے بعد ہمارا وہ آ جاتا ہے پاکستان زندہ باد والا. پاکستان زندہ باد والا یہ بندہ یاد ہے آپ کو؟ وہ میں نے ایک ویلاگ کیا تھا, یہ اس کا تھمبنیل آپ کے سامنے ہے. یہ آدتیہ راج کول, یہ بھی انہی کا ہی جو ہے وہ لونڈا لپاڑا ہے را کا, ٹھیک ہے. تو اس نے یہ جو پچھلی ٹویٹ تھی یہ تھی 11:02 پہ, جو اگلی ٹویٹ آئی 3 منٹ کے بعد 11:05 پہ, صرف 3 منٹ کا فرق. کیا لکھتا ہے؟ بریکنگ فالوئنگ انڈین ایئر فورس پریسیجن اسٹرائکس آن نور خان ایئر بیس ان پاکستان راولپنڈی on May 10. Pakistan is now considering relocating its Army General Headquarters GHQ from Chaklara Rawalpindi to Islamabad. Army Chief Residence also to be moved accordingly. اچھا اس نے اب اگر اس کی ٹویٹ اور سدھانت کی ٹویٹ یہ اوپر نیچے آپ کر کے ذرا دیکھیں, تھوڑا بہت 19-20 کا فرق ہے. مطلب جنہوں کہتے ہیں 9 نمبر دی جتی تے 10 نمبر دی جتی, اتنا ہی فرق ہے بس دونوں میں آپس میں. ڈیزائن ایک ہے, کلر ایک ہے, باقی بنانے والا ایک ہے, صرف سائز کا فرق ہے تھوڑا سا. کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی, کہانی آگے چلیں, ٹھیک ہے. اب آپ ذرا میں آپ کو صرف دکھانا جا رہا ہوں کہ را کے ٹاؤٹ حرکتیں کیا کرتے ہیں. اب میں نے کہا تھا 11:02 11:05. اس کے بعد آتا ہے 11:13. بھارتی نیوز ویب سائٹ ہے سائٹ ٹروتھ, ٹھیک ہے. اچھا نام بھی ہے ٹروتھ. وہ کیا لکھتا ہے؟ بریکنگ پاکستان آرمی likely to relocate their army general headquarters from India strike following Indian Air Force precision strike on Noor Khan Air Base in Pakistan's Rawalpindi on May 10. Pakistan is now considering relocating its army general headquarters from Chaklara Rawalpindi to Islamabad. Army chief residence also to be moved accordingly. اب اس نے ان وہ پہلے 9 نمبر جوتی آئی تھی, پھر 10 نمبر جوتی آئی تھی, اس نے بھی 10 نمبر کی جوتی جو ہے نا اوپر سے 10 نمبر کی جوتی سٹی ذرا, اس نے بھی اسی طرح 10 نمبر کی جوتی جو ہے وہ بالکل اسی طرح رکھ دی, ٹھیک ہے. نیوز ویب سائٹ. کہانی یہاں نہیں ختم ہوتی, کہانی آگے چلے گی. 11:19 بھارتی اینکر اور ایکٹر نیرج رائے کمار, ٹھیک ہے, نیرج رائے کمار, یہ بھی اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ٹویٹ کرتے ہیں. بریکنگ فالوئنگ انڈین ایئر فورس پریسیجن اسٹرائک اور نور خان ایئر بیس ان پاکستان راولپنڈی اور May 10. پاکستان از ناؤ کنسیڈرنگ ریلوکیٹنگ اٹس آرمی جنرل کوارٹر فرام چکلارا راولپنڈی ٹو اسلام آباد. اس نے آرمی چیف کا گھر نہیں چینج کروایا, اب یہ 9 سے 8 نمبر جوتی کے اوپر آ گیا, ٹھیک ہے. تو یہ اب یہ جو کہانی 11:02 سے شروع ہوئی ہے 11:19 پہ آ گئی. اب آ جائیں 11:24. بھارت فیکٹ کے ایڈیٹر ان چیف منیش شکلا, ٹھیک ہے, یہ بھی ایڈیٹر ان چیف ہے. ایڈیٹر ان چیف جو ہوتا ہے نا وہ ٹاپ سلاٹ بندہ ہوتا ہے کسی بھی ادارے کے اندر, میڈیا کے ادارے کے اندر. یہ بھی یہی ٹویٹ کر رہے ہیں. فالوئنگ دا انڈین ایئر فورس پریسیجن اسٹرائک آن نور خان ایئر بیس ان پاکستان on May 10, the Pakistani government is planning to relocate the Pakistan Army General headquarters from its current location to in Chaklara Rawalpindi to Islamabad. اچھا اب آپ کو سمجھ آیا میرا کہ یہ جو پھٹے پرانے جوتوں کی دکان کھولی ہوئی ہے را نے, وہ کس طرح اپنے سیلز مینوں کے ساتھ جو ہے یہ ایک چیز کر رہی ہے. اب آئی ایم پریٹی شور کہ ان تمام گدھوں کھوتوں کو اگر آپ پوچھیں گے نا, ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ راولپنڈی اور اسلام آباد میں کتنا فاصلہ ہے. میرا مطلب ہے تم اور کچھ نہیں تو تھوڑی اپنی عقل ہی استعمال کر لو کہ ایک دفعہ میپ کھول کے دیکھ لو تاکہ تمہیں پتہ لگے کہ بھائی اگر ریلوکیٹ کرنا بھی ہے, اگر تمہاری خبر کے اندر تھوڑی سی عقل تم لڑا ہی لو تو بے وقوفو گدھو ایک دفعہ گوگل میپ ہی کھول لو. گوگل میپ کھول کے دیکھ تو لو کہ راولپنڈی کے اندر آلریڈی اگر جی ایچ کیو ہے تو ان کو ضرورت کیا ہے کہ وہ صرف 15 کلومیٹر دور ایک دوسرے شہر کے اندر جا کے چلے جائیں گے. مطلب 7 والے شہر میں سارا کا سارا چوک کے سارا کچھ بند کر کے جی ایچ کیو آرمی چیف کی ریزیڈنس سارا بند کر کے وہاں سے اٹھ کے اسلام آباد چلے جائیں. مطلب کوئی عقل ہے؟ اب انہوں نے بیسکلی ہوا کیا ہونا ہے, کسی را کے ڈیسک کے اوپر کسی بیوقوف نے, کسی ایجنٹ نے جو ہے وہ بیٹھ کے ان گدھوں کو جو ہے وہ سارا کچھ دے دیا, ٹھیک ہے. اور جس میں ایڈیٹر ان چیف, اب جسٹ امیجن کہ ایڈیٹر ان چیف جو ٹاپ بندہ ہے وہ بھی بغیر سوچے سمجھے ٹک 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 ٹویٹ کرنا شروع ہو گیا. اور کچھ نہیں تو بھائی جوتے کی کوئی نوک پلک ہی کو بدل لو, جو تم لوگ اپنے منہ پہ مارنے لگے ہو وہ جوتا, اس میں تھوڑی سی نوک پلک ہی چینج کر لو اگر فیک نیوز تم لوگوں نے پھیلانی بھی ہے. اب ہوا کیا ہوگا کہ اس ساری چیز کے بعد جو ہے وہ جس انڈین نے ان لوگوں کے اکاؤنٹس دیکھے ہوں گے, انہوں نے کہا ہوئے ہوئے کمال کر دیا ہے ہم نے, جی ایچ کیو ہم شفٹ کرانے لگے ہیں. او کمبخت تو جو کرانا اسی گجرالہ کروا دیں دے, سیالکوٹ کروا دیں دے, ملتان لے جاندے ہیں, وہ اور کسی شہر میں لے جاتے, پنڈی تو چک کے اسلام آباد لے گئے. کوئی عقل موت ہے کہ نہیں ہے؟ مطلب میں حیران ہوتا ہوں. اور مجھے نا افسوس پتہ ہے کس بات کا ہوتا ہے؟ مجھے افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ یہ پڑھی لکھی جنٹری ہے, یہ ابھی ان کے پڑھے لکھے ہیں جو انڈیا کے اندر نیوز کو ہینڈل کر رہے ہیں. ظاہری بات ہے پڑھے لکھے ہیں نا, تو جرنلسٹ ہیں, ایڈیٹر ان چیفس ہیں, یہ کیا سکھا رہے ہوں گے. ابھی میں نا یہ بات سوچ ہی رہا تھا,
آئی واز تھنکنگ اباؤٹ دس کہ یار یہ کیا پڑھے لکھے لوگ ہیں, یہ کیا پڑھاتے ہوں گے وہاں پہ. لیکن جو میری اگلی سٹوری آئی ہے نا, اس نے مجھے اور گوبر کی گہرائیوں تک وہ لے گیا. سوری, اور اتنی کو باس ماری ہے اس نے اتنی کو بدبو ماری ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. میں تو سمجھ رہا تھا کہ صرف یہ لوگ جاہل ہیں, پڑھے لکھے جاہل ہیں. آگے چلیے, آگے ایک اور سٹوری میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں, اور وہ یہ ہے دلی یونیورسٹی. ٹھیک ہے, جس طرح ہمارے یہاں پہ پنجاب یونیورسٹی ہے, کراچی یونیورسٹی ہے, ٹھیک ہے, قائد اعظم یونیورسٹی ہے, اسی طرح دلی یونیورسٹی. دلی یونیورسٹی کا ایک بیسکلی کالج ہے وہاں پہ یونیورسٹی کا, لکشمی بائی کالج. اور لکشمی بائی کالج کی جو ہے وہ پرنسپل یہ, اور جو خود بھی دلی یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ رہی ہوئی ہے, اس کا نام ہے ڈاکٹر پرتیشوا, یہ اس کا نام ہے. اس نے کیا کیا, ان کے یہاں پہ نا آج کل ایک فنومنا پھیلا ہوا ہے. ان کے جو رائٹ ونگرز ہیں نا, جو دائیں بازو کے ان کے ایکسٹریمسٹ ہیں ہندوز, ان میں یہ پھیلا ہوا ہے کہ جناب یہ جو گاؤں ماتا کا گوبر ہوتا ہے نا, اس کے اندر بڑی افادیت ہے اس کی, اور اس سے بڑی جو ہے وہ اس کو پتہ نہیں چکھ لو, اس کی دوائیاں بنا لو یا پتہ نہیں کیا کر لو, تو اس سے بیماریاں بھی جو ہیں وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں. یہ ویسے بھی آپ کے لیے جو ہے بڑی مطلب جو ہے وہ مطلب میں لفظ میں مجھ سے لفظ بھی نہیں استعمال ہو رہا کہ میں اس کے لیے کیا لفظ استعمال کروں. مطلب کوفت ہوتی ہے ان لوگوں کی سوچ سے. تو جی اس کے استعمال سے جو ہے نا وہ چیزیں بہت ٹھیک ہو جاتی ہیں. تو میں نے پچھلے دنوں ایک ویڈیو کے اندر آپ کو بتایا بھی تھا, ان کا ایک اور وہ ایکٹر ہے وہ پریش راول, وہ اتنا گندا ہے, وہ اپنا پیشاب پی گیا تھا. آئی ایم سوری ٹو یوز دا ورڈ, وہ اتنا گندا ہے وہ. اس نے کیا کیا, اب یہ پرنسپل ہے, یہ ایک کالج کی پرنسپل ہے, اس نے کیا کیا ہے کہ اس نے جو ہے وہ اس کے کمرے میں مختلف یونیورسٹی کے جو کلاس رومز تھے اس کی دیواروں پہ گائے کا گوبر چھڑک دیا. کلاس رومز کے اندر گوبر چھڑک دیا دیواروں کے اوپر. کین یو امیجن؟ اور وہ اس کی ریزن کیا بتا رہی ہے کہ جی اس سے جو ہے وہ کمرے جو ہیں وہ ٹھنڈے ہو جائیں گے, کمرے روایتی طور پہ ٹھنڈے ہو جائیں گے. انہوں نے کلاس روم میں گوبر چھڑکنا شروع کر دیا. تو اس کے بعد وہاں پہ اسٹوڈنٹس نے جو ہے کچھ لوگوں نے مطلب اس پہ ریزسٹ بھی کیا کہ بی بی کی کرنی پئی, تیرے دماغ تو نہیں خراب. تو انہوں نے کہا نہیں تو آپ کو نہیں پتا, اس سے جو ہے وہ بڑا فائدہ ہے, اس سے آپ اس سے کریں, یہ ویسی گرمی کے اندر جو ہے نا اس سے ٹھنڈ ہو جائے گی, اس سے ٹھنڈ ہو جاتی ہے. تو وہ چند اسٹوڈنٹس نے نا اٹھا کے پھر اسی پرنسپل کے دفتر میں احتجاجاً جو ہے انہوں نے گوبر لگانا شروع کر دیا. انہوں نے کہا اے گل ہے, تو پھر اس کے اپنے کمرے کے اندر بھی لگائے. اب انہوں نے ان کو روکنا شروع کیا, نہیں, انہوں نے کہا نہیں اینج نہیں نا, اینج نہیں. اب اگر اسٹوڈنٹس کے کلاس روم کے اندر جو ہے وہ گوبر کے ذریعے ٹھنڈ آنی ہے نا, تو پھر آپ کے دفتر کے اندر بھی یہی ٹھنڈ آنی چاہیے. وہاں پہ اے سی کیوں چلے, وہاں پہ بھی یہی کرے. وہ میں نا سر پکڑ کے بیٹھ گیا, میں نے کہا یار یہ میں کن گندے لوگوں پہ رپورٹیں کرنا شروع ہو گیا ہوں یار. یہ کس قسم کے لوگ ہیں, یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, یہ پڑھاتے ہیں آپ لوگ اپنی یونیورسٹیز میں, کالجز میں. نو ونڈر پوری دنیا آپ کا مذاق اڑاتی ہے. میں آپ کو بار بار, میں نے پچھلے ویلاگ کے اندر بھی بات کی تھی, ان کو تو ہم نے کھنگالا نہیں تھا, ابھی ہمارے لیے امپورٹنٹ نہیں تھے نا یہ, تو ہم تو ان کو ڈسکس ہی نہیں کرتے تھے. لیکن اب جب انہوں نے یہ جنگ کا پھڈا کیا ہے, یہ لڑائی جھگڑا کیا ہے, تو پھر میں نے ان کی پوٹلی کھولی ہے. وہ پوٹلی کھولی ہے, اس میں سے کوئی گند بلا نکل رہا ہے. ایسے لگ رہا ہے جیسے میں نے گٹر کا ڈھکن کھول دیا ہے مان سے. اتنی گندی بدبو ان کے معاشرے کے اندر آتی ہے. کبھی وہ جو ہے وہ جو کرنل صوفیہ تھی اس کو جو ہے وہ بہن بنا دیا دہشت گردوں کا. کبھی یہ والی حرکتیں ہو رہی, میری سمجھ سے باہر ہے کس قسم کے لوگ ہیں یہ اسی طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. اس کے بعد آگے چلیں, ایک اور جو خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ جناب انڈیا کا جو دفاعی بجٹ ہے اس کے اوپر بھی رپورٹ کیا جا رہا ہے. اور اس میں یہ ہے کہ اس کے بعد یہ جو جنگ ہوئی ہے آپریشن سندور وغیرہ اینڈ آل دیٹ, اس کے بعد انڈیا کے دفاعی بجٹ کے اندر جو ہے وہ 50,000 کروڑ کا وہ اضافہ کرنے لگے ہیں. 50,000 کروڑ مطلب ٹکا کے پیسہ جو ہے وہ لگانے لگے ہیں اس کام کے اوپر. تو میں نے پچھلے ویلاگ کے اندر بھی بتایا تھا آپ کو کہ انہوں نے جنگ کی یہ دھمکیاں دے رہے ہیں اور ان کو چین نہیں آ رہا. دے وانٹ ٹو انسٹیگیٹ این وار. اور یہ جو افغانستان وغیرہ کے ساتھ کر رہے ہیں وہ تو میں آپ کو بتا ہی چکا ہوں. اب یہ ان کے بجٹس وغیرہ بھی جو ہے وہ ہمارے بجٹ بھی آنے والا ہے, تو اپنے اگلے بجٹ کے اندر جو ہے وہ یہ 50,000 کروڑ کا یہ اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.